اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ ڈیڈ سی بحر مردار۔ بحر مردار کو مردار کیوں کہتے ہیں؟ اس میں اتنا نمک کہاں سے آیا؟ زمین پر سب سے نیچی جگہ بحر مردار ڈیڈ سی کا ساحل ہے۔ عربی میں اسے البحر المیت کہا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 430.5 میٹر 1412 فٹ نیچے ہے۔ صدیوں پہلے وجود میں آنے والا بحیرہ مردار دنیا کے دیگر سمندروں کے مقابلے میں تقریباً 9 گنا زیادہ نمکین ہے، اور اس میں نمکیات اور معدنیات کی کثیر تعداد کی وجہ سے اس کا پانی مختلف نظر آتا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ زیتون کے تیل کو ریت کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ یہ اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان واقع ایک سمندر ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں بارش اور آس پاس سے زمین کے اندر اور اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہاں پانی آتا تو ہے لیکن یہاں سے کہیں جاتا نہیں۔ مطلب یہ کہ جھیل نما ہے جو ایک طرح سے چاروں طرف سے بند ہے، اور اس پانی کا مقدر صرف بخارات بن کر اڑنا ہی ہے۔ صدیوں سے پانی کے یوں اوپر اڑنے کی وجہ سے نیچے صرف معدنیات اور نمکیاتی مادہ ہی رہ گیا ہے، جو صدیوں کے اس عمل سے اتنا نمکین ہو چکا ہے کہ اس میں جاندار چیزوں جیسا کہ مچھلیاں یا پودوں کا رہنا ناممکن ہے۔ ہاں، کئی ایسے بیکٹیریا ضرور ہیں جو ہر طرح کا ماحول برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے بحیرہ مردار کہتے ہیں، یعنی مری ہوئی چیزوں کا سمندر، یا وہ سمندر جہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی میں نمک کی کثافت کے حوالے سے دنیا کا سب سے گہرا مقام بھی ہے۔ نمکیات اور معدنیات کی بہتات کی وجہ سے انسان قدرتی طور پر اس کی سطح پر ڈوبے بغیر تیر سکتا ہے۔ سدوم و عمورہ قوم لوط کے ان مقامات جہاں عذاب ہوا تھا کو کہا جاتا ہے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور عمورہ بحیرہ مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ ان آبادیوں کی ہلاکت کا زمانہ جدید تحقیق کے مطابق 2061 قبل مسیح ہے۔ اس علاقے میں سیاحت کے کاروبار سے منسلک اور اسرائیل کے ارضیاتی سروے کے ڈاکٹر گیدی نے ساحل سے دور ایک مقام پر کھڑے ہو کر بتایا کہ جب وہ 18 برس کے تھے تو اس وقت پانی یہاں تک تھا، اور یہ کوئی 500 برس یا 1000 برس پرانی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت پانی یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے۔ بحیرہ مردار کی سطح میں کمی کی وجہ دریاؤں میں باندھے جانے والے ڈیم کے ساتھ ساتھ علاقے میں تازہ پانی کے وسائل میں بھی کمی ہے، جس میں دریائے اردن کا شمالی حصہ بحیرہ تبریہ میں گرتا ہے، جبکہ اس کا جنوبی حصہ بحیرہ تبریہ کے اوپر سے گزرتا ہوا بحیرہ مردار کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسرائیل نے دریائے اردن کے بحیرہ تبریہ میں جانے والے جنوبی حصے پر ڈیم بنا رکھا ہے، اور یہاں سے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اس کو پانی کے اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس میں پانی کے ذخیرے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بحیرہ احمر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کر رہا ہے۔ دریا کے سکڑنے کی وجہ سے اس علاقے میں تیزی سے گڑھے بھی پڑ رہے ہیں، اور اس وقت ایسے گڑھوں کی تعداد 5500 کے قریب ہے۔ حال ہی میں بحیرہ مردار کو سوکھنے سے بچانے کے لیے ایک طویل پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر سے پانی بحیرہ مردار میں ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اور امریکہ اس کے لیے کچھ مالی وسائل بھی مہیا کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت فلسطین اور اسرائیل کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت بحیرہ مردار میں پانی ڈالنے سے پہلے اس میں سے نمک کو نکالا جائے گا، تاہم تکنیکی، مالی اور سیاسی مشکلات کی وجہ سے مستقبل قریب میں اس منصوبے پر کام شروع ہونے کی توقع نہیں ہے، اور اس صورتحال میں بحیرہ مردار کے سکڑنے کا عمل آئندہ کئی برسوں تک جاری رہے گا۔ یہ آہستہ آہستہ سکڑ تو رہا ہے،
لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے اس کی پانی کی سطح میں کمی ہو رہی ہے، اس کی کثافت اور نمکیات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور بالآخر ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں اس کا پانی اتنا وزنی ہو جائے گا کہ بخارات کی شکل میں تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سکڑ کر بہت چھوٹا رہ جائے، لیکن مکمل طور پر غائب نہیں ہوگا۔ اس میں موجود پانی اطراف کی فضا سے پانی کو جذب کرنا شروع کر دے گا، اور یہ خطرے میں اس قدرتی خزانے کا خود ساختہ حفاظتی نظام ہوگا۔ یہ بحیرہ مردار کے مرنے کے عمل کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حوصلہ افزا کہنا ہے کہ ایک ایسے خطے میں قدرت اپنے تحفظ کا راستہ کیسے تلاش کرتی ہے جہاں بسنے والے انسان قدرتی وسائل کی ہمیشہ سے قدر یا احتیاط نہیں کرتے۔ بحیرہ مردار کی معاشی قدر کا اندازہ لگائیں کہ اردن اور اسرائیل دونوں ممالک اس نمکین جھیل کی معدنیات سے کاسمیٹک مصنوعات تیار کر کے برآمد کرتے ہیں۔ بحیرہ مردار کی ایک ساحلی پٹی فلسطین کے غرب اردن کے ساتھ لگتی ہے، لیکن یہاں پر اسرائیل کے قبضے کی وجہ سے مستقبل میں فلسطین کے اس سمندر کی منفرد معدنی دولت سے خاصا فائدہ حاصل کر سکے گا۔ اس سمندر کی تاریخی طور پر بڑی اہمیت رہی ہے، جس میں مصری ملکہ کلوپترا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بحیرہ مردار کے علاقے کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر خوبصورتی کے لیے تیار کردہ مصنوعات کا استعمال کرتی تھی، جبکہ رومی سلطنت نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا تو یہاں پر نمک کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس وقت نمک کو تعیش چیز سمجھا جاتا تھا اور اسے بطور کرنسی بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بحیرہ مردار کو تاریخ میں کئی ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے، اور اس بند سمندر کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ رومن دور میں اسے سالٹ سی یعنی نمک کا سمندر بھی کہا جاتا تھا۔ سال لاطینی زبان کا لفظ سال ہے جو کہ نمک کا کیمیائی نام بھی ہے۔ بحیرہ مردار یا نمک کے سمندر کی رومیوں کی نظر میں اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے اس سمندر پر پہرے لگا رکھے تھے کہ کوئی یہاں سے نمک نہ لے جائے، اور وہ کام کرنے والوں کو اجرت بھی نمک کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزی کا لفظ سیلری یعنی تنخواہ بھی سال سے ہی نکلا ہے۔ سائنس قرآن کے حضور میں قرآن مجید اور جدید سائنس کی ثابت شدہ حقیقتوں میں بے مثال مطابقت پائی جاتی ہے، جو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ سطح زمین پر سب سے پست ترین مقام اور رومیوں کی فتح۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بدء سنین۔ الف لام میم، رومی قریب کی نشیبی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم کی ابتدا میں ہی دو عظیم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ خوشخبری تھی کہ اہل روم جو کہ اس وقت ایرانیوں کے آگے مغلوب ہو چکے ہیں، وہ عنقریب 10 سال سے کم عرصے میں دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 614 عیسوی میں خسرو پرویز نے روم کے بادشاہ ہرقل کو شکست پاش دی تھی۔ اس طرح 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ہرقل نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے 2 ہجری 624 عیسوی میں ایرانیوں پر فتح حاصل کر لی۔ اس طرح قرآن مجید کی عظیم پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ عربی زبان میں بدعہ کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے۔ تفہیم قرآن جلد سوم صفحہ 725 سے 727۔ دوسری پیشین گوئی اس میں لفظ ادنا ہے۔ عربی زبان میں ادنا کا معنی اقرب بھی ہے اور نشیب بھی۔ نشیب کے مقابلے میں بلندی ہوتی ہے، گویا ادنا کا معنی ہے نیچا، یعنی نشیبی علاقہ۔ لہذا ادنی الارض سے مراد نشیبی علاقہ ہے، اور اس سے مراد فلسطین کا نشیبی علاقہ ہے، یعنی بحیرہ مردار ڈیڈ سی، جو سطح سمندر سے 430 میٹر نیچے ہے۔ اطلس القرآن ناشر دارالسلام ریاض صفحہ 282۔ چنانچہ جب زمین کے سب سے نچلے حصے کی تلاش و تحقیق ہوئی تو وہی مقام نکلا جہاں رومیوں کو لڑائی میں شکست ہوئی تھی۔
اور یہ بحیرہ مردار میں وہ جگہ ہے جو دنیا میں سب سے نشیبی یعنی سطح سمندر کے لحاظ سے سب سے پست ترین مقام ہے۔ امریکہ کے ایک صف اول کے ماہر پروفیسر پالمر ارضیات ہیں۔ ان سے مسلمانوں کے ایک گروپ نے ملاقات کے دوران جب ان کو قرآن و حدیث میں موجود سائنسی معجزات کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور جب ان کو مدرجہ بالا آیت کی طرف متوجہ کیا گیا جو زمین کے پست ترین مقام کو ظاہر کرتی ہے تو وہ بہت متعجب ہوئے اور کہا، دنیا میں اور بھی ایسے مقامات ہیں جو قرآن مجید میں مذکور مقام سے بھی بہت نشیب میں ہیں۔ انہوں نے یورپ اور امریکہ میں ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی اور ان کے نام بھی بتائے۔ ان کو اصراراً بتایا گیا کہ قرآنی معلومات بالکل درست ہیں۔ ان کے پاس جغرافیائی قرہ موجود تھا جو ارتفاع ٹوپوگرافیکل گلوب بتاتا تھا، ڈپریشن اور نشیب ایلیویشن۔ انہوں نے کہا کہ اس عرض نما قرہ کے ذریعے زمین کے پست ترین مقام کی نشاندہی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے عرض نما قرہ کو گھمایا تو وہ یروشلم کے نزدیک علاقے پر ایک مخصوص نشان پر مرتکز ہو گیا۔ ان کو تعجب ہوا کہ اس علاقے کی جانب ایک علامت ان الفاظ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، "The lowest part on the face of the earth"، سطح زمین پر سب سے پست ترین مقام۔ www.ecology.com/earth@a-glance feature۔ پروفیسر پالمر نے تسلیم کر لیا کہ آپ مسلمانوں کی اطلاعات بالکل درست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ ارض-نما قرہ کی جانب دیکھ رہے ہیں، یہی قرہ ارض پر سب سے پست ترین زمینی مقام ہے۔ یہ بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے علاقے میں واقع ہے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عرض نما قرہ پر نشان لگا ہوا ہے، لوئسٹ پوائنٹ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔